الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، 23ویں پارے کا آغاز ہم سورہ یاسین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ جو سورہ یاسین ہے اس کا نام یاسین، ابتدا کے اندر یہ حروف موجود ہیں، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا امکان ہے کہ چونکہ فوراً بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، ممکن ہے کہ یاسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہو، اس میں گرامی ہو، اور بعض علماء کا خیال ہے جیسے دوسرے حروف مقطعات دیگر صورتوں کے شروع میں موجود ہیں، اسی طرح یاسین بھی ہے۔ بہرحال سورہ یاسین اس اعتبار سے ذرا منفرد سورہ مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاسین ہوا قلب القرآن، یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے وہ پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس میں اسلام کے جتنے عقائد ہیں اور جتنی بنیادی چیزیں ہیں بڑے دھڑکتے ہوئے دل کی مانند جوش کے ساتھ اس کو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح مرنے سے پہلے بھی حکم ہے کہ اس سورت کو پڑھ دیا جائے، گویا کہ پورا اسلام کا پیغام یاد دہانی اور تازگی ہو جائے دنیا سے جانے سے قبل۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صبح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند فرماتے تھے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ سارا دن انسان کے وہ زندگی کے اوپر ہوتے ہیں۔ مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت پر قرآن کو بطور گواہ اور شہادت کے پیش کیا گیا ہے۔ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون کون سی صفات ضروری ہیں ان کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ اصحاب قریہ، گاؤں والے کا ذکر ہے۔ مومنین کو حق پر استقامت کے لیے جو بنیادی سبق چاہیے اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر ہے کہ شکر گزاری کیسے پیدا ہوگی انسان کے اندر۔ انسان اگر عقل اور بصیرت والا ہے اور حق سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے تو اسے حق سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مزید اس سورہ مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت مردہ زمین کو اپنی بارش سے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اتباع رسول کا جو صلہ ہے اس کا بہترین انعام کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے روگردانی کی سزا سنائی گئی ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ سورہ جو مبارکہ جو ہے سورہ یاسین، اس سے پیچھے سورہ فاطر ہم نے پڑھی، تو اس کے اندر ایک گہرا ربط بھی موجود ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو جتنی ربوبیت کے سامان تھے وہ فراہم کیے، اور نبوت کا سلسلہ جاری کر کے روحانی ربوبیت کا سامان بھی فراہم کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں روحانی ربوبیت کے آخری اور مکمل رہنے والے بیان کا ذکر ہے، یعنی قرآن مجید اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اسی طرح جب ہم اس کے سورت کے رکوع وائز مضامین پر غور کرتے ہیں تو پہلے رکوع میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل سچے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ کے اس پورے منظرنامے پر قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی قرآن کو اس کے لیے بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے کہ وہ کافروں کو ان کے برے اعمال سے، ان کے نتائج سے خبردار فرمائیں، اور اللہ سے جو ڈرنے والے ایمان والے لوگ ہیں انہیں مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ یاسین کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا جو آغاز ہے وہ ایک مثال کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ ہے اصحاب القریہ کا، گاؤں والوں کا،
گزشتہ زمانے میں ایک بستی کے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو بھیجا، ان دونوں کو اس بستی والوں نے جھٹلا دیا۔ ان دونوں کے بعد ایک تیسرا رسول آئے، تیسرے رسول تشریف لائے، اور تینوں مل کے انہوں نے دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان تینوں کا انکار کر دیا اور مذاق اڑانا شروع کیا، اور عجیب و غریب باتیں جو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی لوگ کرتے رہے ہیں اسی طرح کی باتیں ان سے کی کہ تم کون ہو، عجیب ہو، ہمارے جیسے ہو، تم کیسے پیغمبر اور رسول بن سکتے ہو۔ ان نبیوں نے یہ بتایا کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں، لیکن بستی والوں نے ایمان نہ لانے کا اعلان کیا، بلکہ الٹا جیسے نبیوں کے ساتھ کیا گیا تاریخ میں اسی طرح انہوں نے دھمکیاں بھی دیں۔ تو ایک عجیب و غریب کام یہ ہوا کہ بستی کے آخری کنارے پہ ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ بستی والے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے چلتا ہوا ان کے سامنے آتا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، تو آ کر اس نے کہا کہ دیکھو کیا کرتے ہو، ان نبیوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، ان کی پیروی کرو۔ اور وہ دلیل کے طور پر 2 باتیں کرتا ہے کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ دیکھو یہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، کوئی دنیا نہیں مانگتے، دوسرا یہ ہدایت یافتہ صاحب کردار لوگ ہیں، یعنی کہ کوئی فرد اگر کوئی بے غرض ہو کر کوئی کام کرتا ہے اور اس کا کردار مضبوط ہے تو گویا یہ دلیل ہے کہ وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اس کے کام پر غور کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جو اعلان کیا وہ کیا ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ان الفاظ کے ساتھ پارہ نمبر 23 کا آغاز ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں تو حالانکہ اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں، تو دوسرے معبودوں کی سفارش کوئی کام نہیں آ سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اس وقت تو میں گمراہی کے اندر چلا جاؤں۔ یہ جو نیک آدمی تھا یہ بہت بڑا داعی تھا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا تھا، اس کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ تھا، لیکن انہوں نے اس آدمی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ عجیب و غریب سلوک کیا، اور اس کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیل ادخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور جنت میں جب یہ داخل ہوا تو اس وقت وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم کو یہ خبر ہو جاتی کہ میرا جو انجام ہے کتنا اچھا ہوا ہے اور وہ ہدایت پا جاتے۔ ایک سچے دعوت دینے والے کا یہی جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس رکوع کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ قوم کی بدکاری پر ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو آسمان سے کسی لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ ہی کافی تھی، اس نے سارا کام تمام کر دیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل تہو بالا کر دیے گئے۔ یہ بستی کون تھی، یہ رسول کون سے تھے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن روایات کے اندر اس بستی کا نام انطاکیہ آتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا، اس میں بہت زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے جو اگلا رکوع ہے، دوسرا رکوع اس پارے کا، تو اس میں اللہ رب العزت یہ بات فرماتے ہیں کہ کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری جو نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ سورج چاند کس طرح ایک ضابطے کے تحت کام کر رہے ہیں، اور بال برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ کس طرح سارے معاملات کو چلاتے ہیں، وہ ساری حکمت و تدبر وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے، اور ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دوسروں ہی کو باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سچے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس سے جو اگلا رکوع ہے، تیسرا رکوع اس پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن کافر کو گھبرائے ہوئے ہوں گے اہل ایمان، جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کا تذکرہ ہے اور ان کے حساب کتاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت جب حساب لے گا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو لوگ دنیا میں اعمال کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر بولیں گے اور اپنے جرائم کی شہادت دیں گے جو انسان ان پر کرتا رہا ہے۔ آخر تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تو جو جس کو چاہے بولنے کی قوت اور قوت گویائی عطا کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے مکمل طور پر اختیار میں ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے۔ اللہ جب چاہے تو آنکھیں مٹا دیتے ہیں، اور جس طرح اللہ چاہے اسی طرح ہوتا ہے۔ انسان اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ چوتھا رکوع اس پارے کا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اسے الٹا کر اس کی ساخت بدل کر وہی لے آتے ہیں پہلے والی، کیا لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ جو قرآن مجید ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ کوئی شاعری نہیں ہے جو سکھائی گئی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ جو ذکر ہے اور قرآن ہے، نصیحت ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدل ڈالنے کے متعلق دلیل کے طور پر یہاں تم دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ویسے وہ سارے کام ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی اختیار موجود نہیں ہے، اور یہ سارے قیامت کے دلائل یہاں پہ موجود ہیں، کوئی با اختیار نہیں ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتا ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ جو پہلے زندہ پیدا کرنے والا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے درختوں کی مثال دی ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہرے برے درخت و آگ پیدا کر سکتا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بڑی پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں سورہ یاسین کے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ صافات ہے۔ سورہ الانعام کے بعد اس کا نزول ہوا، اور یہ اس کی 182 آیات ہیں، اس کے 5 رکوع ہیں، 37 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 56 نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی مضمون تو توحید کا ہے، وہی جو پیچھے چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کو جس انجام سے جو چار ہونا پڑے گا ان کو سمجھ لینا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھیں گے اور انہوں نے جو سلوک کیا ہے نبیوں کے ساتھ اور تکذیب کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان جو حق پر قائم رہے ہیں اور اللہ پر توکل چاہتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پر چلا جائے۔ اسی ضمن میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا جامع انداز میں ذکر کیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلاً یہاں ذکر موجود ہے۔ پھر دیگر انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا، اور اسی طرح جو دیگر انبیاء ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ بالآخر رسولوں کا پیغام ہی کامیاب ہونا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہی کامیاب و کامران ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ سارا مضمون اس صورت میں چلے گا۔ تو ہم رکوع وائز اب مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور جو صف باندھے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، یہ جو قسم ہوتی ہے گویا یہ گواہی ہے، شہادت ہے، اور یہ شہادت کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں فرشتوں کو پیش کیا ہے۔
پھر اللہ کی قدرت اور ربوبیت کا ذکر ہے کہ اس کائنات میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، اور پھر قیامت اور قیامت کے بعد والی چیزوں پر جو دلائل ہیں ان کا ذکر ہے، اور ایک ڈانٹ ہوگی اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جائیں گے اور کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی، اور وہ آواز آئے گی یہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے رہے ہو، اور آج تم اس کی اگر اس کو ماننے کی کوشش کرو گے پھر بھی تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ چوتھا جو 7واں رکوع ہے اس پارے کا اور تیسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ صافات کا، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ نے ان پر رحمت فرمائی تھی اور ان کے مخالفین پر جو طوفان کا عذاب بھیجا تھا اس کا ذکر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کس طرح نصیحتیں کیں، کیسے کیسے دلائل سے سمجھایا اور بتوں کو پاش پاش کر دیا، جس کا ذکر تفصیلاً تو پہلے ہم سورۃ الانبیاء کے اندر پڑھ چکے ہیں پارہ نمبر 17 میں، اور اسی طرح آگ میں پھینکے جانے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت جس طرح چاہے کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ عقلیت کو ماننے والے، یعنی عقلیت سے مراد عین، عقلیت پسند، عقل کو وہی پر فوقیت دینے والے اس طرح کے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ تو وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا اور قربانی کا حکم دیا، اور وہ جو اس کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھی رحمتوں سے نوازا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی برکتوں سے نوازا ہے، اور آپ کی اولاد میں سے نیک بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس قدر ادب و احترام سے دنیا بھر میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جو اگلا رکوع ہے اس میں جو 8واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان پر جو اللہ کے فضل و احسانات تھے کس قدر زیادہ تھے، اور فرعون کے مقابلے میں اللہ نے ان کا کس قدر نصرت فرمائی۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، ایک بہت بڑا بت تھا، بعل اس کا نام تھا، اس کی پوجا سے منع کیا حضرت الیاس علیہ السلام نے، اور توحید کی تعلیم دیتے ہوئے خدا واحد کی بندگی اور عبادت کرنے کی نصیحت کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کی قوم کی جو فحاشی والا عمل تھا اس کے نتیجے میں جو عذاب آیا اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلا رکوع نمبر 9 کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ایک بحری سفر کے موقع پر طوفان آیا، اور جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی مجرم اور گناہگار کی جو کشتی میں موجودگی ہے اس کے سبب طوفان آتا ہے۔ کشتی والوں نے قرآن نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، ان کو دریا کے اندر پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک مچھلی نے نگل لیا ان کو، اور مچھلی میں پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام محفوظ ہو گئے، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر انہیں اگل دیا۔ انتہائی لاغر تھے اس وقت، اور جلد بھی بڑی ڈسٹرب تھی، اللہ نے حفاظت فرمائی، صحت یاب ہوئے، قوم کو تبلیغ کی، قوم نے انکار کیا، اور پھر عذاب آیا۔ ایک عجیب و غریب کام ہوا ہے، اس کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، جو دنیا میں کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا الا قوم یونس، یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ عذاب دیکھا ایمان لے آئے۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کا موقع نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے
اپنے خصوصی فضل کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی اس قوم کے ساتھ رعایت فرمائی اور عذاب ٹال دیا گیا، اور وہ ایک عرصہ تک زندگی کی برکات سے فیضیاب رہے۔ اور اس کے بعد آخر میں، اس صورت کے آخر میں، مشرکین کے جو فاسد خیالات ہیں ان کی تردید فرمائی گئی ہے، اور حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کو تبلیغ کریں اور ان سے کافروں سے اعراض کریں، اور آپ ان کو سمجھائیں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہی ان پر ہی عمل ہوگا۔ اور آخر میں الفاظ ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ آپ کا رب جو عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صاد اس کے بعد یہاں موجود ہے اس پارے میں، اور سورہ صاد کے بعد سورہ زمر شروع ہوگی اس پارے میں، اور اس کا اختتام اور اس کی تکمیل 24ویں پارے کے اندر ہوگی۔ سورہ صاد ظاہر الفاظ، جو پہلا لفظ ہے صاد، اسی سے آغاز ہوتا ہے، اس کو علامت کے طور پر اس کا نام رکھ دیا گیا۔ قرآن کے نصیحت والی کتاب ہونے کا اعلان اس کے اندر موجود ہے، اور لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اور کفر و انکار پر اصرار کر رہے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو نجات باقی نہیں رہتی۔ اور ثبوت کے طور پر قوم نوح کا ذکر ہوا، قوم عاد، قوم سمود، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو زبردست حکومت ہے اس کا ذکر ہوا، اور حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے صبر اور استقامت کا بہت بڑا پہاڑ سر کیا تھا، اور ان کے تذکروں کے ساتھ یہ صورت میں یہ خوبصورت بات موجود ہے۔ اور اس میں جو دیگر دلائل ہیں کہ اپنی دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ جو اترا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ اقتدار اور حکومت اور شان و شوکت عطا کی تھی، مثال کے طور پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن انہوں نے اللہ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اللہ کی بندگی اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، تو اللہ رب العزت انہیں استقامت بھی عطا کرتا ہے اور اپنے فضل و انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سامنے ان روشن کرداروں کو رکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو ان تمام واقعات کے بعد آخر میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اب رکوع وائز ہم ذرا چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ پہلا رکوع کا آغاز صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن گواہ ہے، یہ شان و شوکت والا قرآن گواہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ غرور اور مخالفت کے اندر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صادقہ پر قرآن کی شہادت، جیسے سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا، کفار کی روش کا ذکر ہے کہ کس طرح رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں، قرآن کو جادو کہتے ہیں۔ پھر منکرین حق اور سرکشوں کی ذلت و نامرادی کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور انکار کے جو نتائج ہیں ان کا ذکر پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ صاد کا، اور وہ 11واں رکوع بنتا ہے اس پارے کا۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ یہاں سورہ صاد کی جو آیات ہیں وہ 88 آیات ہیں، اور 5 رکوع ہیں، اور 38 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو نزول کے اعتبار سے بھی 38 نمبر ہے، اور اپنی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے بھی 38 نمبر ہے۔ یہ بہت کم ہوا ہے اس طرح کا کام، لیکن یہ سورہ صاد کے ساتھ یہ بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان پر جو انعامات فرمائے اقتدار و حکومت کے حوالے سے ان کا ذکر ہے، اور ایک واقعے کا بھی ذکر ہے کہ جو ان کے پاس فیصلہ لے کر لوگ آئے تھے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کے اندر دو ہلکی سی ان کے ذرا کچھ چیزیں ان کے گوشے اوجل رہ گئے تھے، انہیں احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے مغفرت چاہی، اور حضرت داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے،
اور اسی طرح تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہلکی پھلکی ہو جائے یا بڑی ہو جائے، انسان، نبی تو ویسے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ آدمیت کا رستہ ہے۔ اور اگر انسان اس پر جم جائے اور اس پر قائم رہے اور اسی پر جمع رہے تو یہ ابلیسیت کا رستہ ہے، یہ انکار کا رستہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے مختلف عجیب و غریب لوگوں نے باتیں کی، لیکن یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، ان آیات کے ساتھ جو ذکر ہو رہا ہے، جو 12واں رکوع ہے اس پارے کا اور تیسرا رکوع ہے سورہ صاد کا، کہ دیکھو ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلا، ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور کافروں کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے برابر کر دیں گے جو زمین و آسمان میں فساد کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہمارے ہاں پرہیزگار جو نافرمانوں کی طرح ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اس قرآن کی شان بیان ہوئی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے تاکہ تم ان آیتوں پر غور کرو اور ان آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 13 اس پارے کا، اس میں ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ دشمنوں نے بڑی اذیتیں دی انہوں نے مدد طلب کی، اللہ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور ان کے اہل و عیال کو بھی دشمنوں کے قبضہ سے بے حفاظت نکالا گیا، ان کے پاس پہنچ گئے۔ اور اللہ کے حکم پر اگر عمل کیا جائے اور صبر کا راستہ اختیار کیا جائے تو اللہ انعامات بھی دیتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے مثالی صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کیا، بیماری کے باوجود بھی بہت بڑی آزمائش تھی، اور صبر ایوب اب مثال کے طور پر یہ اصطلاح بن گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل وغیرہ جو پیغمبروں کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن کیسے کیسے انعامات ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور وہ سب لوگ جو انکاری رہے تاریخ میں بھی اور ابھی انکار پر ہیں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوں گے، پریشانی ہوگی۔ اس کے بعد جو 14واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ اس رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کا سبق دیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ جب چاہے قیامت لے کر آئے گا، اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، اور کہ وہ وقت لوگوں کو بتائے، اللہ رب العزت جب چاہیں گا ایسا ہوگا۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا سجدہ کرنے کا جو انکار کا مشہور واقعہ ہے، جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، یہ 7 دفعہ تفصیلاً یہ واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور ابلیس ہمیشہ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور لیکن اللہ کے نیک بندوں پر اس کا زور کبھی بھی نہیں چلے گا۔ یہی مکالمہ ہوا اللہ رب العزت اور ابلیس کے درمیان، اور قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے، اور جب تمہیں ان ساروں کی حقیقت معلوم ہو جاؤ گی اور یہ وقت عن قریب آ جائے گا، وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ حَتَّىٰ حِينٍ، انہی الفاظ کے ساتھ سورہ صاد کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، اور ہم بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے سورہ زمر۔ زمر جو ہے وہ علامتی نام ہے، آخری رکوع میں 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کافر اور اہل ایمان کے دونوں گروہوں کے ساتھ یہ زمر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 75 آیات ہیں اس کی، 8 رکوع ہیں، اور 39 نمبر یہ صورت ہے اپنی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے، اور 59 نمبر یہ اپنی نزولی کے اعتبار سے ہے۔ سورہ سبا کے متصل بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے،
اور پوری کی پوری سورہ مبارکہ توحید کے دلائل پر مبنی ہے، اور اس کی تعلیم اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کو ماننے والوں کو انعامات کیا ملیں گے، اور کفر و شرک جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سزائیں ملتی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اعمال کی جواب دہی اور حساب کتاب بالکل یقینی امر ہے۔ قیامت میں مومن اور کافر گروہوں کے ساتھ جیسا کچھ معاملہ ہوگا اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا۔ تو اس کا جو پہلا رکوع ہے سورہ الزمر کا، اور وہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا رکوع اس سورت کا ہے، اور وہ 15واں رکوع بنتا ہے اس پارے کا، اس کے اندر جو مضامین ہیں اس میں اللہ رب العزت کی مخلصانہ بندگی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ قیامت کی قرآن مجید کی تعریف کرنے کے بعد اور بتایا گیا ہے کہ مشرکین کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا خالق اللہ کے علاوہ کسی کو قرار دیں، لیکن عملی طور پر خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کو قریب کرنے والی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ براہ راست چیزوں کو سنتا ہے، اور اللہ کی خدائی میں کوئی کسی حیثیت میں شریک نہیں ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، اور اللہ کی قدرتوں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں تاکہ عبرت کی نگاہ جو ہے وہ پڑے اور انسان سبق حاصل کرے اور توحید کو اپنی عقل کے ساتھ تسلیم کر لے۔ یہ جو 16واں رکوع ہے اس پارے کا، اور دوسرا رکوع ہے اس سورہ زمر کا، اس میں ایمان اور تقوی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ایمان والو تقوی کا رویہ اختیار کرو، اور مومنین اور متقین کے جو مختلف مدارج ہیں اور قیامت میں جو ان کے اجر ہیں ان کا ذکر ہے، اور نافرمانوں اور سرکشوں کا ذکر ہوا ہے کہ عذاب دوزخ کس طرح کا ہوگا، تاکہ اس سے جو ہیں وہ لوگ عبرت حاصل کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تاکہ بندے ڈر جائیں، اور جو اللہ کی بندگی کی طرف چلتے ہیں انہیں اللہ خوشخبریاں دیتا ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اس کے بعد جو آخری رکوع بنتا ہے اس پارے کا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھل گئے، ان کے عمل کے قدم اللہ کی روشنی میں اٹھے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ ان کا بہت ان کے اوپر مہربان ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جو اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا کرے گا، اور ان سے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت کو سمجھ جائیں، اور آیات الہی سن کر قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں تبلیغ و نصیحت کے لیے ہر پیرایا اختیار کیا گیا ہے، دلائل بھی ہیں، تاریخی شواہد بھی ہیں، اور مثالیں بھی ہیں، تاکہ ہر درجہ کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو سکے، وہ اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت ہے اس پارے کی، اس میں فرمایا گیا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، کہ لوگو یہ یاد رکھو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور باقی سب کو بھی جانا ہے، اور تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اور تم نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اس پارے کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔